اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب عقد کا اور زفاف کا شوال میں مستحب ہونا۔ حدیث نمبر 3483، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عقد کیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں، اور ہم بستر ہوئے مجھ سے شوال میں، اور کون سی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے بڑھ کر پیاری تھی، اور جناب عائشہ صدیقہ ہمیشہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے قبیلے کی عورتوں سے ہم بستری کی جائے ماہ شوال میں۔ کہا مسلم نے، اور روایت کی ہم سے ابن نمیر نے، ان کے باپ نے، ان سے سفیان نے، اسی اسناد سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے قبیلے کی عورتوں سے شوال میں ہم بستری کی جائے۔ حدیث نمبر 3484، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب جو کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو مستحب ہے کہ اس کا منہ اور ہتھیلیاں دیکھ لے۔ حدیث نمبر 3485، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور آپ کو خبر دی کہ اس نے عقد کیا ہے انصار کی ایک عورت سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اس کو دیکھ لے، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی عیب۔ حدیث نمبر 3486، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک انصار کی عورت سے عقد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھ بھی لیا، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے مہر پر؟ اس نے عرض کی 4 اقیہ چاندی پر۔ آپ نے فرمایا 4 اقیہ پر؟ گویا تم لوگ اسی پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ہو، یعنی جب تو اتنا زیادہ مہر باندھتے ہو، اور ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم تم کو دیں، مگر اب ہم ایک لشکر کے ساتھ تم کو بھیج دیتے ہیں کہ اس میں تم کو حصہ ملے غنیمت کا۔ اور قبیلہ بنی ابز کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی بھیج دیا۔ باب مہر کا بیان اور تعلیم قرآن اور مہر ٹھہرانے میں لوہے کا چھلا وغیرہ کے۔ حدیث نمبر 3487، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اپنی ذات آپ کو ہبہ کر دوں۔ اس میں اشارہ ہے اس آیت کی طرف، وامرأتہ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی اگر کوئی عورت مومنہ بخش دے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر نبی کا ارادہ کرے اس سے نکاح کا، اور یہ خاص ہے تجھ کو نہ کہ اور مومنوں کو، اور اس سے جواز ہبہ کا ثابت ہوا، خاص آپ کے واسطے۔ پھر نظر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف، اور خوب نیچے سے اوپر تک نگاہ کی اس کی طرف، اور پھر سر مبارک جھکا لیا، اور جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کو کچھ حکم نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اور ایک صحابی اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے تو مجھ سے اس کا عقد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کی کہ کچھ نہیں، اللہ کی قسم اے رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے گھر والوں کے پاس جا اور دیکھ شاید کچھ پائے۔ پھر وہ گئے اور لوٹ آئے اور عرض کی کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ جا دیکھ اگرچہ لوہے کا چھلا ہو۔ وہ پھر گیا اور لوٹ آیا اور عرض کی کہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوہے کا چھلا بھی نہیں، مگر یہ میرا تہبند ہے۔ سہل نے کہا کہ اس غریب کے پاس چادر بھی نہ تھی، سو اس میں سے آدھی اس عورت کو ہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تہبند سے تمہارا کیا کام نکلے گا، کہ اگر تم نے اس کو پہنا تو اس پر اس میں سے کچھ نہ ہوگا، اور اگر اس نے پہنا تو تجھ پر کچھ نہ ہوگا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، یعنی مایوس ہو کر،
یہاں تک کہ جب دیر تک بیٹھا رہا تو کھڑا ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ پیٹھ موڑ کر چلا سو آپ نے حکم دیا، وہ پھر بلایا گیا۔ جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھ سے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی کہ مجھے فلاں صورت یاد ہے، اور اس سے نے صورتوں کو گنا، اور آپ نے فرمایا کہ تو ان کو اپنی یاد سے پڑھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جا، میں نے اسے تیرے مملوک کر دیا، یعنی نکاح کر دیا، عوض میں اس قرآن کے جو تجھے یاد ہے، یعنی یہ صورتیں اسے یاد دلا دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ یہ روایت ہے ابن ابی حازم کی، اور یعقوب کی روایت کے لفظ بھی اسی کے قریب ہیں۔ حدیث نمبر 3488، اردو ترجمہ سہل رضی اللہ عنہ سے چند سندوں سے یہی مضمون مروی ہوا، کسی میں کچھ زیادہ ہے، کسی میں کچھ کم، اور زیادہ کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جا، میں نے تیرا عقد اس سے کر دیا، اور تو اس کو یہ قرآن سکھا دے، یعنی جو تجھے یاد ہے۔ حدیث نمبر 3489، اردو ترجمہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 12 اقیہ چاندی کی 500 درہم ہوتے، جس کے 131 روپے 4 آنے موجود ہوتے ہیں۔ یہ مہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے۔ حدیث نمبر 3490، اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اثر زردی کا عبد الرحمن پر، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے کھجور کی گٹھلی کے بھر سونے کے مہر پر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ حدیث نمبر 3491، اردو ترجمہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی ہو۔ حدیث نمبر 3492، اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3493، اردو ترجمہ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3494، اردو ترجمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر خوشی دیکھی، شادی کی، اور میں نے عرض کی کہ میں نے نکاح کیا ہے ایک عورت سے انصار کی۔ آپ نے فرمایا کیا مہر باندھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک نوات۔ اسحاق کی روایت میں ہے کہ ایک نوات سونے سے۔ حدیث نمبر 3495، اردو ترجمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا ایک وزن نوات پر سونے کے۔ حدیث نمبر 3496، اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3483 سے 3496 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔